अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के महाज पर एक शानदार फतह हासिल कर रहा है कि वो एक बहुत बड़ी जो यूरेशिया की सबसे बड़ी दिफाई सियासी इक्तसादी लिहाज से सबसे बड़ा मल्टीलेटरल फोरम जो है शंघाई ताउन तंजीम, उसका सरबराही इजलास पाकिस्तान जो है मुनक्किद कर रहा है। इसकी मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई है और ये जो बहुत ही कामयाब तरीन जो इवेंट का इनेकाद है, ये कौन से मैसेज देता है पूरी दुनिया को? ये मैसेज देता है, ये पहलू उजागर करता है कि एक काबिल एतमाद सिक्योरिटी, इलाकाई इक्तसादी और सियासी राब्ते यानी कि रीजनल एंड ट्रेड कनेक्टिविटी पाकिस्तान की, उसके अलावा जो पाकिस्तान है उसके हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा था कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत और गैर महफूज मुल्क के तौर पर जो मंजर कशी की जा रही थी, उन तमाम अनासर के जो ये हरकत हैं और ये जो उनका प्रोपेगेंडा, इस पर कारी ज़रब इस इवेंट ने लगाई है। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट जो फोरम है जो कि 80% यूरेशियन लैंड मैस को रिप्रेजेंट करता है, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन और 30% वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, इसके निकाल से पाकिस्तान जो इन द लॉन्ग रन में कौन से पाकिस्तान को फवायद होने वाले डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, चूंकि पाकिस्तान की जो सफारती साख है, सफारती मुताबिकत है, उसका भी सवाल से बड़ा तयन होगा। तो इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जौहर सलीम। आपके वक्त का, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अगर गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए कि चूँकि पाकिस्तान में तकरीबन 10 यूरेशियन टॉप लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस समिट के लिए आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो एज अ फॉरेन पॉलिसी सक्सेस, इस इवेंट को आप कैसे देखते हैं? जी, ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2001 में बनी थी, उसके इस वक्त 10 मुल्क रुकन हैं और बहुत से और मुल्कों ने रुकन बनने पे इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है। सो उनको डायलॉग पार्टनर्स का दर्जा दिया गया है इस वक्त। तो ये जो मुल्क हैं ये बहुत अहम है। जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, 40% दुनिया की जो आबादी है वो रिप्रेजेंटेड है इसकी मेंबरशिप में और 32% जीडीपी जो उनसी है, तो 1/3 तकरीबन दुनिया की जीडीपी जो है वो मेंबर कंट्रीज़ की जीडीपी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर रीजनल भी है। नॉर्मली जो रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक रीजन तक महदूद होती हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 रीजन्स में है प्राइमरीली, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया जो है। तो और ये बहुत अहमियत के हामिल मुल्क हैं, जिस तरह चीन है, रूस है, ईरान है, फिर पाकिस्तान, इंडिया हैं, फिर ये स्तान जो हैं सारे इसमें जो अहम तरीन हैं वो हैं इसमें। तो और फिर अच्छी चीज़ ये है कि ये जो 3 रीजन्स हैं, पाकिस्तान जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो बिल्कुल कॉन्फ्रेंस पे इन 3 रीजन्स के आता है और हमारे बहुत से एम्बिशंस हैं कनेक्टिविटी के और ट्रेड कनेक्टिविटी और एनर्जी कनेक्टिविटी और रीजनल जो प्रमोशन है ख़ुसूसन इक़्तिसादी। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली जो है वो सेंट्रल एशिया को इंडियन ओशन रीजन से हमेशा कनेक्ट किया और आगे भी हम देखेंगे कि कनेक्टिविटी और जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं वो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर हम एक और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखें कि जो इंडियन एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जयशंकर साहब 9 साल के बाद एक ऐसा ओहदेदार पाकिस्तान में आ रहा है। इससे पहले 2015 में सुषमा स्वराज जो हैं वो आई थी। क्या आप समझते हैं कि इससे जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के ऊपर मामलात कुछ आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल जब जो है जयशंकर ने ये कहा है कि वो इसमें शिरकत करेंगे और इससे पहले जयशंकर ही जो इसकी समिट मीटिंग एक होती है, इसमें 2 समिट्स होती हैं। एक जो अभी जुलाई में हुई थी एससीओ की समिट जो अस्ताना में हुई थी कज़ाकिस्तान में, तो उसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स जाते हैं। फिर एक समिट होती है जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे होती है। तो जयशंकर ने ही भारत की नुमाइंदगी की थी अस्ताना में और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे भी आएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जी मैं किसी बायलैटरल मीटिंग के लिए नहीं जा रहा, कोई बायलैटरल एजेंडा नहीं है। और नॉर्मली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पे कई बार हो जाती हैं, ऑन द साइड लाइन्स बहुत सी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उन्होंने खैर ये कहा है कि उसको एक्सक्लूड किया है। मगर फिर भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आना और फिर ज़ाहिर है इस दौरान में जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो उसमें बहुत सी मीटिंग्स का हिस्सा वो होंगे, बहुत सी मुलाकातों का हिस्सा होंगे। तो उसमें चलें ये एक किस्म का, बिकॉज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इतनी ज़्यादा कशीदगी चल रही है तो उसमें एटलीस्ट जो ऑप्टिक्स हैं उसके उसमें एटलीस्ट जो थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक थॉ
اس طرح کا تھا نہیں کہ جی جس سے کہ کوئی ڈائلاگ کی راہ ہموار ہو، خصوصاً کوئی ایسا میننگ فل ڈائلاگ جس سے جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کی ریزولوشن کی طرف جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس طرح کا تھاٹ جو کسی سی بی ایمز کی طرف میں بھی کسی وقت جا سکتا ہو. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کوئی جب یہاں پہ آئیں گے تو ایک وہ مثبت اور ایک تعمیری رویہ اپنائیں گے. اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی کہ ایٹ لیسٹ پاسبلٹی تو ہے، آپٹکس تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے ذکر کیا جولائی میں ہونے والے آستانہ قزاقستان میں ہونے والے جو اس کی ایک اور میٹنگ کا، اس کے اندر جو تمام یہ ممبرس تھے انہوں نے کہا لائک یونیفائڈ ان کا یہ ڈکلریشن تھا کہ ایک بڑا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک اور اکنامک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو ان کی جو یہ والی ڈکلریشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں ملٹی پولیرٹی اور ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جس کو کہتے ہیں نا، وہ دنیا جو کہ اصولوں پہ چلے، جس میں کوئی انٹرنیشنل لا پہ چلے، نہ یہ کہ جس کا بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول نہ ہوئے نا، مائٹ از رائٹ والا نہیں، جو کہ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں بھی، غزہ میں جو دیکھ رہے ہیں ہم، لیبنن اور میں جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس میں یہ بھی یہ جو ملک ہیں یہ بہت اہم ملک ہیں اس آرگنائزیشن کے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ملٹی پولر دنیا ہو جس میں کہ کوئی ایک سپر پاور جو ہے اس کو ڈومینیٹ نہ کرے اس طرح سے، بلکہ اس میں آپس میں جو ہے نا تعاون کی ایک جو ان سی نا ایمبینس ہو. اور اسی لیے جو یہ آرگنائزیشن ہے SCO، اس کی جو پلانکس ہیں اس میں سیکورٹی کو ایک بڑا اہم درجہ حاصل ہے، اینٹی ٹیررزم کوآپریشن جو ہے اس کو بڑا ایک اہم درجہ حاصل ہے، اس کی ایک اس میں وہ ریٹس بھی ہے، اس کو ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر کہتے ہیں، اور وہ بہت اس کا اہم پلانک ہے. تو پھر ایک ظاہر اکانومی، ٹریڈ، اس کے علاوہ پاورٹی ایلیویشن ہے، کنیکٹیویٹی اور یہ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ایون. اچھا، ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ چائنیز پرائم منسٹر ان کی یہاں پر اٹینڈنس جو ہے فردر کریڈیبلٹی جو ہے اس سمٹ کو دے گی. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے بھی فردر جو ہے وہ ایگریمنٹس ہونے کی بھی توقع ہے. فارملی سیکنڈ فیز آف سی پیک کا بھی آغاز ہو جائے گا. جی دیکھیں، بالکل سی پیک جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو BRI کا حصہ ہے، چائنا کا جو ویژن ہے دنیا کو ٹریڈ کے حوالے سے کنیکٹ کرنے کا. اور BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ ان کا انیشیٹو ہے اس میں 150 دنیا کے ملک شامل ہیں، اور اس کا بہت ہی زیادہ فوکس اس ریجن پہ بھی ہے، یوریشیا میں، کیونکہ جو پرانا چائنیز سلک روڈز یا شاہراہ ریشم تھی جس کو یہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں نا صدیوں پہلے، جس سے پوری دنیا کی ٹریڈ چین سے آگے ہوتی تھی. تو اس میں جو چائنا کا ویژن ہے، اور سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جو اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے BRI کا، اس کے جو مقاصد ہیں وہ جو SCO کے مقاصد ہیں وہ بہت زیادہ الائن کرتے ہیں آپس میں. کیونکہ وہ مقاصد کیا ہیں؟ وہ مقاصد یہی ہیں کہ ان ریجن میں جو ہے نا، اس ریجن میں خصوصاً اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے بیچ اور ایسٹ ایشیا، ایگزیکٹلی یہی ہے سی پیک میں کہ ان کے درمیان کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے، ٹریڈ بڑھائی جائے، اور مختلف قسم کی اقتصادی تعاون بڑھایا جائے، انڈسٹریل کوآپریشن بڑھائی جائے، ہائی ٹیک میں تعاون بڑھایا جائے. اور یہی چیزیں SCO کے پلیٹ فارم پہ بھی ہیں. یہ دونوں سنکرونائزڈ ہیں، دونوں کے آبجیکٹیوز اور فریم ورک جو بڑے سنکرونائزڈ ہیں. اچھا، بڑی ایک اور چیز بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو رشیا کے اینٹیسپیٹڈ لائک ان کے پرائم منسٹر بھی شاید جو ہے پاکستان میں آئیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ ساتھ پاکستان اور رشیا کی جو ہے ٹریڈ ٹاکس بھی چل رہی ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو رشین ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ تو اس حوالے سے بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ اس وقت انٹینس ڈپلومسی ہو رہی ہے. ابھی ملیشین پرائم منسٹر بھی آئے تھے، وہ بالکل آپ نے صحیح کہا، ڈپٹی پرائم منسٹر جو رشین ہے، بیکاز روس اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں کسی زمانے میں 70 اور 80 کی دہائیوں میں وہ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے تھے. پھر ان میں تھا آیا، پھر سوویت یونین جب ختم ہوئی تو اس کے بعد سے دونوں ملکوں کی بہت کوشش ہے کہ آپس میں تعاون کو بڑھایا جائے. اور اس میں کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے، مثلاً انرجی کا شعبہ ہے، تو اس میں ایک نارتھ ساؤتھ انرجی کوریڈور کی بات بھی ہوئی. اسی طرح باقی جو ٹریڈ ہے، پھر ڈیفنس کوآپریشن ہے، پھر اور بھی پھر دیکھیں ٹیررزم کے خلاف دونوں ملک جو ہے نا ان کی انٹرسٹ بہت زیادہ الائن کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو آپس میں. پھر افغانستان میں اس وقت جو وہاں پہ ٹیررسٹ گروپس اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، تو ان سے خطرہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ملکوں کو بھی ہے. اور پاکستان کی جو اس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے نا، وہ ہے یہی کہ آپ نے ریجنل الائنس بنانا ہے اگینسٹ ٹیررزم. بالکل، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں بہت زیادہ اس وقت ایک فوکس ہوگا اس کے اوپر کہ ایک ریجنل اپروچ. بیکاز دیکھیں انفرادی طور پہ اگر ملک کوشش کریں کہ جی وہ افغانستان پہ زور ڈالیں اور وہاں پہ چیزیں کریں یا جو باقی کوششیں اپنی کریں،
تو ٹھیک ہے وہ ایک حد تک وہ کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن افادیت زیادہ تب آئے گی جب سینرجی کریٹ ہو، جب ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ یہ سارے ملک جو ہیں جو اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور جو نیبرہڈ میں ہیں وہ مل کے ایک یونیفائڈ جو ہے نا اسٹریٹجی اپنائیں۔ نیبرہڈ کی جیسے آپ نے بات کی تو ایک اور چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ نئی قیادت جو ہے وہ جو انہوں نے جو اب نئی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو نئی قیادت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے، پاکستان کو انگیج ہونے کے لیے بڑی آسانی رہے گی چونکہ اب وہ پہلی بار اس طرح ان کی انگیجمنٹ ہوگی۔ بالکل، دیکھیں ان کے جو ابراہیم رئیسی جو مرحوم ہیں وہ بھی پاکستان آئے اور انہوں نے بہت بڑا وہ ایک تاریخی وزٹ تھا، اس لیے کہ وہ صرف اسلام آباد نہیں آئے، وہ لاہور بھی گئے، کراچی بھی گئے اور بہت سے معاہدات پہ سائن ہوئے اور بہت سی انڈرسٹینڈنگز پہ بھی۔ تو اس کے بعد یہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی بیکاز اس کے بعد مسعود پزشکیان جو ہیں وہ صدر بنے ہیں اور وہ جنرلی وہ تھوڑا سا جو ایرانین کانٹیکس میں وہ ریلیٹیولی وہ زیادہ ماڈریٹ بھی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ فوکس ہے ان کا اکنامک سائڈ پہ، تو یہ بہت اچھا جو ہے نا ایک جو ہے نا ایک بڑی خوش آئند یہ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ایرانین دوبارہ سے کانٹیکٹ اسی لیول پہ آپس میں ہوں گے۔ اچھا، جو براڈر جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے پاکستان کی وہ اس سمٹ کے ہوسٹ کرنے کے بعد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے تھیٹرز آف وار بھی ہیں ہو رہے ہیں اور اس وقت جو دنیا کا ورلڈ اکنامک آرڈر جو وہ بھی چینج ہو رہا ہے اور جو نئی ریالٹیز ہیں اس کے اکارڈنگ جو پاکستان بھی اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے، تو فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر آپ پاکستان کو اس سمٹ کے بعد کہاں کھڑا ہوتے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اس وقت آبادی کے حساب سے، برازیل کو اوورٹیک کیا پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوکلیر پاور ہے، پھر پاکستان ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، پھر اس کے بعد اسلامک ورلڈ میں پاکستان کا ایک بہت ہی نمایاں مقام ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اور پھر پاکستان ڈپلومسی میں، انٹرنیشنل ڈپلومسی میں ہمیشہ سے ہی بہت ایکٹیو رہا ہے، بے شک وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں، وہ OIC ہو، کہ وہ ملٹی لیٹرل فورم ہو، تو اس لیے پاکستان کی جو ڈپلومسی ہے نا وہ جس طرح سے ہونی چاہیے، تو اس میں یہ اس قسم کی جو کانفرنس ہے اس سے بہت اس کو فلپ ملتا ہے بیکاز ایک دم اتنے زیادہ لیڈران جب آتے ہیں پاکستان اور پھر ایک آپ اس میں بات چیت کا موقع ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پروموٹ کرنے کا، آپس میں تعاون بڑھانے کے لیے ویز اینڈ مینس ایکسپلور کرنے کا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا کی آپ نے جس طرح ذکر کیا اس وقت بہت سی کشیدگیاں چل رہی ہیں اور بہت سے ایسے تنازعات ہیں، بہت سے ایسے کانفلکٹس ہیں جو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے تناظر میں، اس کے بیک ڈراپ میں یہ جب کانفرنس ہوگی تو ظاہر ہے ان سارے لیڈران کو اس کے اوپر بھی بات چیت کرنے کا، تبادلہ خیالات کرنے کا موقع ملے گا، اور پاکستان اپنا جو سٹینس ہے وہ زیادہ بہتر اور کلیئرٹی کے ساتھ ایک فورم کے ذریعے سے جو دنیا کے سامنے بھی پروجیکٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیے کہ جو دشمن عناصر ہیں ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر آئسولیٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کی میڈیا کے اندر جو ہے پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان کو جو ایک فیل اسٹیٹ، ناکام ریاست کے طور پر یا غیر محفوظ ملک کے طور پر جو ہے پینٹ کرنے کی، اس کی منظر کشی کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیسا میسج دے گا SCO کا انعقاد؟ دیکھیں اس طرح کی کوششیں پہلے بھی بہت دہائیوں سے ہو رہی ہیں اور یہ ناکام ہوتی ہیں ہمیشہ۔ اس میں زیادہ ظاہر ہے کہ کون ہے ان کے پیچھے، اس میں ان کے پیچھے جو ہے نا انڈیا ہے پرائمریلی، اور پھر کسی حد تک کبھی وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسرائیلیز ہیں جو ہے نا، بیکاز اسرائیل اور انڈیا کا بھی آپس میں بڑا کلوز ایک ایسوسیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اسرائیلیز کا انفلوئنس میڈیا پہ بہت زیادہ ہے اور اب انڈینس کا بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ پھر یورپ میں سب کو پتہ ہے انہوں نے ایک ڈسنفو لیب بھی قائم کی تھی جس میں انہوں نے بھی بہت بڑا میگا آپریشن بنایا تھا پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی پاکستان مارجنلائز ہو گیا یا فیلنگ اسٹیٹ ہے اس طرح سے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان مارجنلائز تو نہیں ہوا، کیونکہ ابھی دیکھیں کہ ابھی اگر ہم پچھلے 2 مہینے میں ہی دیکھیں تو اس جو ڈپلومسی ہو رہی ہے، اور پاکستان مارجنلائز کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ ہوگا، اس لیے کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے، ایک تو بالکل لوکیشن ہے، پھر میں نے آبادی ہے، پھر اتنی ینگ آبادی ہے دنیا کی اس وقت، پھر ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک مسلمان دنیا کا نمایاں، تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں ساری، اور پھر یہ کہ جو ہمارا جو ڈپلومیٹک ایک سارا جو ارے ہے اس میں ہمارے بہت ہی اہم تعلقات ہیں اور بہت ہی اہم ملکوں کے ساتھ، مثلاً چین کے ساتھ دیکھیے آپ، ہمارے جو عرب دوست ہیں ان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، بہت سے دنیا کے ایسے ملک ہیں، اور ایون امریکہ کے ساتھ، یورپ کے، میں کتنے ملکوں میں یورپ کے
सफ़ीर रहा हूँ, जैसे जर्मनी और इटली और बड़े मुल्क हैं ये सारे। और इस मल्टी पोलर वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का रोल और भी ज़्यादा मजबूत है और हमेशा से जो है पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है। एक चीज़ क्विकली अगर आप बता दें हमें कि हमने देखा अभी रिसेंट वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट हमने कैपिटल में देखी, यूँ लग रहा था कि कैपिटल में जैसे एक इंतशार की सिचुएशन फैलाई जा रही है अहेड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट SCO समिट। तो ये वाले जो ऑप्टिक्स हैं, चूँकि अब ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो नहीं रही, दुनिया की नज़रें आप पर मरकूज़ हैं, कैसा मैसेज देती हैं दुनिया को ऐसी पॉलिटिक्स जो तशद्दुद की, इंतशार की सियासत? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है ना, वो डिप्लोमेट्स, उनका जो पहली चीज़ होती है ना, ये सारे जो बाहर के मुल्कों के भी हैं, वो उनका ये एक किस्म का डिप्लोमेसी का एक बेसिक असूल है कि ये आपके दाखिली मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। तो वो बेसिकली जो है ना, लेकिन जाहिर है कि हर मुल्क के लिए जब भी आप इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप एक ऑर्डरली ऑर्गेनाइज तरीके से करें, और जाहिर है कि उसमें जो भी आपके स्केड्यूल्ड हों जितने भी इवेंट्स हैं वो एक बहुत जो है ना बिल्कुल क्लॉक वर्क की तरह हों। और पाकिस्तान का ये हमेशा रहा है, इसमें फ़ॉरेन ऑफिस का भी मैं कहूँगा, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस भी हमेशा जब भी उनको दिया गया कोई ऐसी ज़िम्मेदारी पास्ट में भी, तो हमेशा उन्होंने बिल्कुल वो बहुत अच्छे तरीके से मुनक्कद किए हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस। और अभी भी जो है वज़ारत ख़ारजा का इसमें बहुत ही नुमायाँ रोल है। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सफारती महाज पर जो है ये बहुत शानदार कामयाबी है कि पाकिस्तान जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है और तमाम किस्म का जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो ख़ुद ही दम तोड़ जाएगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि जैसे कि हमने अपनी गुफ्तगू में यही कंक्लूड किया कि जो पाकिस्तान है वो एक तो बड़ा अहम रीजनल प्लेयर भी हमेशा से रहा है। तमाम जो ऐसी एफर्ट्स है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। ऐसे अनासर को हमेशा ही शिकस्त का सामना करना पड़ा और अभी भी पाकिस्तान जो ये शंघाई ताउन तंजीम है इससे ऐसा रीजनल प्लेयर तो बहुत ही अहम किरदार के तौर पर उभरेगा, मगर ऐसा ग्लोबल प्लेयर भी पाकिस्तान का स्टैंड जो है दुनिया भर के पावर कॉरिडोर्स में मजीद गरजदार गूंज के साथ पहुंचेगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में आप देखिए जियो पॉलिटिकल थिएटर ऑफ वॉर्स चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टसल्स चल रही हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत सारी ऐसी रस्साकशी चल रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक कामयाब ऐसे मल्टीलेटरल फोरम का इनेकाद करके दुनिया भर को ये मैसेज दे कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।